بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، امام علی نقی علیہ السلام جب نجف اشرف تشریف لائے مولا کائنات کی زیارت کے لیے، تو امام علیہ السلام نے چند جملے ارشاد فرمائے جو زیارت کے جملے ہیں۔ السلام علیک یا اول المظلوم، اے پہلے مظلوم آپ پر سلام۔ السلام علیک یا اول من غصب حقہ، اس علی پر سلام کہ جس کا حق سب سے پہلے غصب کیا گیا نبی کے بعد۔ مولا کائنات کی مظلومیت، شہزادی کونین کی شہادت کے بعد، یہ وہ مظلومیت ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اس مظلومیت کو یاد کر کے گریہ کیا۔ خود نہج البلاغہ میں امیر کائنات جب بنت رسول کو سپرد خاک کرنے کے لیے قبر کے نزدیک آئے اور ایک جملہ کہا، نہج البلاغہ میں موجود ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اپنی مظلومیت علی علیہ السلام اللہ کے نبی کو بیان کر رہے ہیں۔ اے رسول خدا، آپ پر سلام، عنی، میری جانب سے سلام، وعن ابنتک النازلۃ فی جوارک، اس بیٹی کی جانب سے بھی سلام قبول کیجئے جو بس آپ کے جوار میں، آپ کے پڑوس میں آنے والی ہے۔ وسریعۃ اللحاق بک، اے اللہ کے نبی بہت جلد زہرا آپ سے ملحق ہونے والی۔ اب علی علیہ السلام نے قبر نبی پہ بیٹھ کے اپنی مظلومیت کا مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ وہ علی کہ جو جبل صبر ہے، جو صبر کا پہاڑ ہے، وہ امیر کائنات کہتے ہیں، قل یا رسول اللہ عن صفیتک صبری، اے اللہ کے رسول، آپ کی دختر نیک اختر کے جانے کے بعد اب علی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ ورق عنہا تجلدی، اے اللہ کے نبی اب علی کی ہمت جواب دے رہی ہے۔ علی علیہ السلام فرما رہے ہیں قبر رسول پہ بیٹھ کے اب علی کا صبر کم ہو رہا ہے، ہمت جواب دے رہی ہے۔ مولا کائنات متوجہ ہوئے قبر رسول کی جانب اور ایک ایسا انداز اختیار کیا کہ گویا کہ بنت پیمبر کی شہادت پر اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں۔ رسول کریم کی جانب متوجہ ہو کے کہنے لگے، رسول خدا، ٹھیک ہے صبر علی جواب دے گیا، ٹھیک ہے ہمت کم ہو رہی ہے، مگر میں اس سے بڑی مصیبت جھیل چکا ہوں، الا ان فی التأسی لی بعظیم فرقتک وفادح مصیبتک موضع تعزن، اے اللہ کے نبی میں اس سے بڑی مصیبت 28 سفر کو آپ کی شہادت برداشت کر چکا۔ فاضت بین نحری و صدری، آپ کی روح ایسے پرواز کر گئی کہ آپ کا سر مبارک علی کے سینے پر تھا۔ فلقد وسدتک فی ملحودۃ قبرک، اے اللہ کے نبی میں وہی علی ہوں جس نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر کے سپرد کیا تھا۔ اے اللہ کے رسول، جب میں وہ مصیبت برداشت کر گیا تو اب چاہے مجھے لگے کہ صبر کم ہو رہا ہے، مگر علی اس پہ بھی صبر کر لے گا۔ مگر اللہ کے نبی صبر تو کر لوں گا، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم بھی اسی اللہ کی جانب سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہمیں پلٹ کے جانا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہوگا ہے اللہ کے نبی، اما لیلی فمسہد وحزنی فسرمد، اللہ کے نبی
صبر کروں گا مگر آج کے بعد علی کا غم ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا. علی کی راتیں ہمیشہ جاگ کر گزریں گی الی ان یختار اللہ، یہاں تک کہ علی کی روح قبض ہو جائے. یعنی علی علیہ السلام شہزادی کونین اور رسول کریم کی شہادت کے بعد 30 سال قید حیات میں رہے. علی قبر زہرا پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اب علی کی راتیں جاگ کر گزرے گی. 30 سال کس حال میں گزارے امیر کائنات نے؟ یہ مظلومیت علی علیہ السلام ہے. شہزادی کونین کی قبر تیار کرنے کے بعد مقاتل میں ملا. امیر کائنات نے مصیبت کے جملے پڑھنا شروع کیے. نفسی علی زفراتها محبوسا یا لیتها خرجت من الزفرات لا خیر بعدک فی الحیات وانما ابکی علی ان تطول حیاتی. ابکی مخافت ان تطول حیاتی، علی کی زندگی میں اب کوئی خیر باقی نہیں رہی. اے زہرہ مرضیہ، آپ کے گزر جانے کے بعد اب علی فقط اس بات پہ رو رہا ہے کہ یہ حیات طولانی کیوں ہوتی جا رہی. بعض روایات میں ملا یہ وہ جملے ہیں مصیبت کے جو جناب سیدہ کونین نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ پر بیٹھ کے مرثیے کے طور پہ پڑھے تھے کہ اے میرے بابا، اب زہرا فقط اس بات پر گریہ کنا ہے کہ زندہ کیوں ہے. مصیبت علی علیہ السلام کا اندازہ لگائیے کہ علی علیہ السلام قبر زہرا سلام اللہ علیہا پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اب علی فقط اس لیے رو رہا ہے مخافت ان تطول حیاتی، اس خوف سے کہ حیات کتنی طویل ہوتی جا رہی ہے. طویل حیات میں نہ رسول کا ساتھ ہوگا نہ بدعت الرسول بنت رسول کا ساتھ ہوگا. علی علیہ السلام اول مظلوم، علی علیہ السلام وہ کہ جنہوں نے 30 سال ایسے گزارے کہ راتیں جاگ کے زہرا اور رسول خدا کے فراق میں. نہج البلاغہ میں ہی امام علیہ السلام خطبہ شخشقیہ میں بیان کرتے ہیں میں نے اس حال میں صبر کیا کہ میرے گلے میں ہڈی کی مانند ہے. فی الحلق شجا وفی العین قضا، آنکھوں میں ایک ایسا کچرا آ گیا کہ جس کے بعد کچھ دکھائی نہیں دیتا. یہ علی علیہ السلام کی مصیبت ہے. وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ألا لعنة الله على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.